اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ ہے اردو ترجمہ قرآن کا، پیورلی اردو ترجمہ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 30 کا اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں؟ اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ آیت نمبر 32۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33۔ اللہ نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام، تو جب آدم نے بتائے ان کو ان کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 35۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ گے آسودگی کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36۔ پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک۔ پھر آیت نمبر 37۔ پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند بول تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39۔ اور جو لوگ انکار کریں گے اور یہ ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رکوع نمبر 4 مکمل ہوتا ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 40۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو۔ آیت نمبر 41۔ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 42۔ اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 43۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ آیت نمبر 44۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 45۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 46۔ جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کے اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 5 مکمل ہوتا ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 47۔ اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔
آیت نمبر 48۔ اور ڈرو اس دن سے کہ وہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 49۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا اور وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو جیتے رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ آیت نمبر 50۔ اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پھر بچایا تم کو اور ڈبویا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے۔ آیت نمبر 51۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ آیت نمبر 52۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 53۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ۔ آیت نمبر 54۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 56۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 57۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ آیت نمبر 58۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور کہو کہ اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ آیت نمبر 59۔ تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا۔ یہاں رکوع نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 60۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ آیت نمبر 61۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگتا ہے زمین سے، ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔